أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ آپ کہہ دو کہ اے نادان لوگو، کیا اب بھی تم مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہو کہ غیر اللہ کی بندگی کروں؟ بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھیجے گئے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تم ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان آپ کر بیٹھے، بلکہ صرف ایک اللہ کی بندگی پر جمے رہو اور اللہ نے تم کو شرک سے بچایا، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو لوگ شرک سے نہیں بچتے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ شرک کرنے والے اللہ پر عیب لگاتے ہیں، اللہ ان کے بہتان سے پاک ہے اور بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور اس دن سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جو کوئی جہاں بھی ہوگا سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ جسے چاہے تو اور بات ہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب زندہ ہو کر قیام کی حالت میں ایک دوسرے کو مارے تعجب کے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ عمل سب کے سامنے رکھا جائے گا، اور تمام انبیاء اور گواہ روبرو لائے جائیں گے، اور فیصلہ حق کی بنیاد پر کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہر جان کو اس کے کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور وہ تو خوب جانتا ہے کہ کون کیا کام کر کے آیا ہے۔